جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی حکومت سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ سلیکٹرز کی وجہ سے آتے ہیں, عوام کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں, تو عوام کو خوش نہیں رکھتے. وہ اپنے پورے برس اقتدار سلیکٹرز کو خوش رکھنے میں بزی رہتے ہیں اور عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں. وہ اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں اس کا حل ایک ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کو بحال کریں, اس ملک میں سے آزادانہ جمہوریت ہو. ہم سمجھتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک میں معاشی انصاف ہو, اس ملک میں عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کا, عام آدمی کا معاشی حق کا تحفظ ہو, اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس وقت مختلف جماعت و احتجاج میں اس پورے ملک میں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, چاہے وہ مختلف ایون وہ نیا سیاسی جماعت جو پی ٹی ایم ہے, وہ سب احتجاج میں ہے. ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, چاہے وہ ٹریڈرز ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ کسان ہو, سب سڑکوں پہ نکلے ہیں. یہاں تک ینگ ڈاکٹرز بھی نکلے ہوئے ہیں پختونخوا میں احتجاج کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ڈیڈ لائن بھی دیا, اپنا آزادی مارچ کا اعلان بھی کیا ہے. اس پہ ہمارا بہت لمبا ڈبیٹ چلا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورا طریقے سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے, جو ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں نہیں بتایا گیا ابھی تک کہ کون سے جگہوں پہ ایگزیکٹلی واٹ ٹائم, واٹ ڈیٹ, واٹ سٹیز ایٹسٹرا, لیکن جہاں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس آزادی مارچ کے ساتھ تعاون کریں گے, سپورٹ کریں گے, ان کا استقبال بھی کریں گے. ساتھ ساتھ میرا اپنا جو عوامی رابطہ مہم ہے جو پہلے اعلان ہوا تھا وہ جاری رہے گا. اس کا اسکیڈول میں ہمارا جو سب سے قریب ایونٹ ہے وہ ہمارا 18 اکتوبر کا کراچی کا جلسہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح ہم اس 18 اکتوبر کو جو ثانیہ کارساز کی یاد میں ہم مناتے ہیں, اور وہ شاندار جلسہ ہوگا. اور ہمارا وہی موقف جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے, اس ملک کی عوام کی جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے, اس ملک کی عوام کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے, اور اس ملک کی عوام کی معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم اپنا آواز بلند کریں گے. انشاءاللہ تعالی پورا دنیا دیکھے گی, پورا ملک دیکھے گی کہ پاکستان کے عوام, کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے, اور وہ معاشی انصاف چاہتے ہیں. ہمارا اسکیڈول جاری رہے گا. اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی میرا سندھ کا دورہ مکمل ہو جائے گا, اور ہم اگلے مہینے کے شروع سے پنجاب میں انٹری اپنا ماریں گے, اور وہاں سے ہمارا سفر آگے بڑھتے رہے گا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی پورا اسکیڈول ہے, جب وہ سامنے آتا ہے تو ہمارا سندھ حکومت بھی فل پورا تعاون کرے گی. ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر پارٹی کا جمہوری حق ہوتا ہے احتجاج کرنے کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا جمہوری حق کو وہ موقع ملے, احتجاج کرے. سندھ حکومت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ رابطہ بھی کرے گی تاکہ وہ اپنا پلان, اپنا اسٹریٹجی, اپنا جو لوکیشنز ہے وہ سب کچھ تو شیئر ہونا پڑے گا, تاکہ ہم بہتر انداز میں کوآرڈینیٹ کر سکیں, تاکہ ہم نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اس کے ساتھیوں کا پورا تحفظ کر سکے, مگر ہم عام آدمی کی زندگیوں میں کم از کم جو انٹرفیئرنس ہو سکتا ہے اس کے طرف بھی ہم دھیان دیں. اگر ٹریفک کے لیے ہمیں آلٹرنیٹیو روٹس کا بندوبست کرنا پڑے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں کوآرڈینیشن کی ضروری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا فل کوآپریشن ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے ساتھ, تاکہ ان کا کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگا. لیکن اس ملک کے عوام تنگ آ چکے ہیں, وہ نہ آزاد ہے, نہ اپنا سیاست میں آزاد ہے, نہ اس ملک میں ان کا سیاست آزاد رہا ہے, نہ وہ اپنا سوشل میڈیا پہ آزاد
رہ سکتے ہیں، نہ ان کا جو ان کے جمہوری حقوق جن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مل کے جدوجہد کی، قربانی دی، ہم نے سب مل کے، وہ سارے کے سارے جمہوری حقوق پامال ہو رہے ہیں. نہ ہمیں آزاد منصفانہ یہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے دیتے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کو صحیح طریقے سے چلنے دیتے ہیں، نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی حیثیت رکھی ہے، کوئی بل پاس نہیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. جہاں تک معاشی حقوق ہے، وہی جماعت جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، انہیں آئی ایم ایف کے پاس جا کے اس پورا ہمارا پورا ملک کا معیشت کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عام آدمی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، ٹیکسز کا طوفان میں دکھیلا گیا ہے، عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گیا ہے، کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہوگی، گیس، بجلی، ہر چیز کا قیمت مہنگی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اور کٹ پتلی حکومتوں کا عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، اور سندھ میں تو آپ اپنے جمہوری عمل کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی جمہوری احتجاج کرے گا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اس کو آپ اسی طرح دیکھیں گے، آپ ایک جمہوری پارٹی. باقی صوبوں میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور اس کو آپ کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں، اور مرکز میں بھی جس طرح آپ جس کو کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس جمہوری رویے کو وہ اسی طرح ہی اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو کہیں گے، یا وہ وہی رکاوٹیں ڈالیں گی؟ کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ بلیک آؤٹ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو بھی کریں گے دکھائیں. سوال مختصر رکھیں. کیا وہ اگر گرفتاریاں کریں، سختی کریں، آپ کے مارچ کو روکیں تو کیا رد عمل کریں گے؟ دیکھو، اس حکومت کا آج تک جو جمہوری رویہ نہیں رہا، وہ چھوٹا سا کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرتے، نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کی طرف سے، مگر صحافی سے، میڈیا سے بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، سوشل میڈیا سے بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. اور جب آپ انسیکیور ہوتے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ دھاندلی کی وجہ سے آئے ہو، آپ سینسرشپ کی وجہ سے آئے ہو، آپ کنٹرول میڈیا کی وجہ سے آئے ہو، تو پھر آپ کوئی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ ہر کوشش کرتے ہو اس کو سینسر کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، مگر آپ عوام کا آواز نہیں دبا سکتے ہیں. اور ہر طرف سے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے عوام، پاکستان کے عوام چیخ رہے ہیں کہ اس حکومت کو آپ نے گھر بھیجنا ہے. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ رول آف لا ہو، ہر آدمی کا جمہوری حق وہ اپنا ادا کر سکے، وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب یہ حکومت بنا تو وزیر اعظم عمران خان کی پہلی تقریر میں خان صاحب نے کہا تھا کہ دھرنا دو، دھرنا کے لیے میں کنٹینر بھی بھیجوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا. تو اگر یہ خان صاحب کی موقف اپنے لیے تھا، پھر اس نے یہی موقف ہمارے لیے رکھا. اب اس کو اپنا کوکنگ شروع کرنا چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ بہت سے دنیا ساتھ آئے گی، تو آپ بریانی پکانا شروع کر لیں، اور کھانا بھی بھیجنا پڑے گا اور کنٹینر بھی بھیجنا پڑے گا. اس لیے مولانا صاحب نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. ایک سوال اس طرف سے، ایک سوال یہ فرمائیے کہ کیا پیپلز پارٹی مولانا کے دھرنے میں شرکت کرے گی باضابطہ یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا استقبال کریں گے کارکنان. وزیر اعلیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں اور سہولت دی جائے، ٹھیک ہے یہاں تک. تو آپ چیئرمین پیپلز پارٹی، آپ مولانا کے ساتھ شرکت کریں گے دھرنے میں، جوائن کریں گے ان کو یا نہیں؟ اس وقت جو اعلان ہوا ہے ان کا آزادی مارچ کا، اور وہ مکمل ہوگا اسلام آباد میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے جہاں تک دھرنا کی سیاست ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے کہ میں خود ایک دھرنا میں کوئی زیادہ کردار ادا کروں.
لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے کل یا پرسوں میں اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت خود پارلیمان کا دروازے بند رکھیں گے، اگر حکومت کچھ جمہوری جو راستے ہیں ان کو بند کریں گے، پارلیمان کو چلنا نہیں دیں گے، ہمیں ایک بل پاس کرنے نہیں دیں گے، بجٹس بھی پاس کریں گے مگر اپوزیشن کے نمائندے کو جیل میں رکھیں گے، پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کریں گے، خود پارلیمان کو بند کریں گے، خود میڈیا کو سینسر کریں گے، خود سارے کے سارے سیاسی جماعتوں کی قیادت کو جیل میں بند کریں گے، 18ویں ترمیم پہ حملہ کرتے رہیں گے، معیشت پہ ان کا انکنسسٹنٹ پالیسی رہے گا، تو پھر جمہوری قیادت بھی، جمہوری پسند کی عادت بھی، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز بھی لیں جس میں دھرنا دینا ایک آپشن ہے۔ یہ بتا دیجیے گا اسلام آباد میں اس سے پہلے جو بھی احتجاج یا دھرنے اس طرح ہوئے ہیں تو پنڈی والوں کے اشارے پر ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے پر کوئی پنڈی کی انگلی یا اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایم آر ڈی کا موومنٹ ہو یا ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اپنا کردار ادا کی ہے، اور اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، وہ کسی تھرڈ اشارہ پہ نہیں چل رہا ہے اور نہ چلے گا، وہ صرف اور صرف ایک جمہوری عمل اپنا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا جمہوری عمل اپنا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ دھرنوں کے ذریعے حکومت کو جانا چاہیے، یہ جا سکتی ہے، اگر یہ ٹرینڈ چلا تو پھر ملک کے آگے کی صورتحال کیا ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں چاہتی کہ کوئی بھی فورس آ کے اسلام آباد میں چند پروٹیسٹرز کو اکٹھا کر کے حکم دے اور اس سے حکومتیں گھر جائے یا وزیر اعظم گھر چلا جائے۔ اصولاً جمہوری سوسائٹیز میں جمہوریت ہوتا ہے، ہمارا صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں، اس صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں پارلیمان بنتا ہے، جب تک وزیر اعظم پارلیمان کا میجورٹی کا انجوائے کرتا ہے تب تک وزیر اعظم رہتا ہے، جب وہ میجورٹی چلا جاتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہم نے اتنا محنت کی ہے، اتنا اس جمہوری جدوجہد میں، تو ہمیں اس دھرنا کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو حکومت کا رویہ ہے، جو حکومت کا طریقہ کار ہے، وہ آپ کے آپشنز بند کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو صاف و شفاف الیکشنز نہیں کرنے دیتے، ریگ کرتے ہیں، تو آپ کا الیکٹورل آپشن بھی آپ سے چھینا جاتا ہے۔ آپ کا میڈیا پلیٹ فارم پہ ہمیں آزاد طریقے سے، صحیح طریقے سے سینسر کرنے کے بغیر بات کرنے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کا جوڈیشری میں جیسے یہ جسٹس فیض عیسیٰ کا کیس ہے، پریشر ہے، مینیپولیشن ہے، وہاں بھی ہمارا جوڈیشری کو بھی پریشر کرنا چاہتے ہیں۔ نیب ہو تو نیب کے لیے بھی ویڈیو ٹیپس تیار ہو تاکہ ہمارا نیب چیئرمین ایک کٹ پتلی کی طرح حکومت کا کام کرے۔ تو ہر جگہ اگر حکومت یہ رویہ رکھے گی تو پھر آپ کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب پارلیمان راستہ نہیں رہتا، جب جوڈیشری راستہ نہیں رہتا، جب الیکشن کمیشن راستہ نہیں رہتا، جب نیب راستہ نہیں رہتا، تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ سرکیں ہیں اور وہ دھرنے ہیں۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے یہ قدم اٹھایا ہے، کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ تھینک یو سر۔ بس ہو کہ نیب اور دیگر ادارے عدلیہ کو بھی آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، ماضی میں بھی، اب بھی کئی شکایات ہیں آپ لوگوں کو۔ اب یہ اطلاعات ہے کہ مولانا کے خلاف بھی عدلیہ کو اور نیب وغیرہ کو ادارے استعمال کیے جائیں گے، تو ان کا پلان بھی جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے کہ پورے ملک کو جام کرنے کا پلان ہے، چھوٹے موٹے شہروں میں دھرنے دینے کا پلان بھی آپ سے ہو سکتا ہے انہوں نے شیئر کیا ہو۔ تو اس وقت آپ کی کیا حکمت عملی، کیونکہ آپ تو صرف پرامن احتجاج کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ تو جب وقت آئے گا مولانا کا پلان بی کا اور پلان سی کا ہم آپ کو بتا ادارے کو استعمال۔ دیکھو، دھرنا دینا اپنا جمہوری حق ہوتا ہے، جمہوری حق استعمال کرنا بھی آپ کا حق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے کو غیر سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے اور غیر سیاسی فیصلہ لینے چاہیے، اور امید ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔
Thank you.